بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ الامی النبی الکریم الصلوات۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ جہاں تک نگاہ جا رہی ہے حلالیوں کا مجمع ہے، آواز تھوڑا آ رہا ہے جی۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، یزید پلید ولید ترید خبیث لعین ملعون پہ لعنت، بی بی پاک سیدہ زہرا کی گستاخی کرنے والوں پہ لعنت، مولا علی مشکل کشا بادشاہ امیر المومنین سے حسد کرنے والوں پہ لعنت، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اجازت ہے جناب؟ بے شک۔ مولا پنجتر پاک آپ کو سلامت رکھے۔ آواز ٹھیک آ رہا ہے جناب؟ 1.25 لاکھ نبی ہیں، 313 بڑے رسول ہیں، 5 اولو العزم ہیں، 1 خاتم النبیین ہے۔ اسی سلسلے کو لے کے بابا نجف شاہ جی عشرہ محرم الحرام جاری ساری ہے، اور ٹھوکر میں ہم شکل پیغمبر میں لاہور والے بہت ہی بہتر رسپانس دے رہے ہیں۔ اتنی ہماری اوقات نہیں جتنے یہ دعائیں کرتے ہیں، بی بی پاک ان سب پہ راضی ہوں۔ آج میں بابا جی مہربانی، آج میں جناب کو قصیدہ سناؤں گا، لیکن قصیدے کا ذرا موضوع سنیے گا قصیدے کا۔ کبھی قصیدہ پڑھتے ہیں مولا علی کا، کبھی قصیدہ ہوتا ہے مولا نبی کا، کبھی مولا حسین کا، کبھی مولا عباس کا۔ اگر میرا ساتھ دیں آپ تو میں آج قرآن سے قرآن کا قصیدہ پڑھنے لگا۔ بھائی جان آپ نہیں بولے، مولا آپ کو سلام۔ بابا جی قرآن سے، سید قرآن سے، ذاکر صاحب قرآن ہی کی شان۔ تو پہلے 2 سے 3 فرمان سن لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ مسلسل اس طرح قرآن پڑھا جائے گا، کالے کپڑوں میں ماتم کرتے ہوئے اس طرح پڑھا جائے گا کہ لوگ کہیں گے انشاءاللہ کہ ہماری غلط فہمی تھی جو ہم کہتے ہیں کہ شیعوں کو قرآن نہیں آتا۔ ایک مولوی صاحب تو حد ہی کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ان کا نا قرآن 40 پاروں کا ہے، تو آخری جو ان کے 10 پارے ہیں وہ بکری کھا گئی۔ وہ قرآن دا نہ ہی اسی 10 مرم نو گھوڑا کٹ کے دسنے ہیں، ہمارا تعلق نہ بکری سے ہے نہ بکرے سے ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے جو میرے قریب بھائی بیٹھے ہیں۔ بھائی تیری جوانی سلامت۔ بابا جی 3 سے 4 منٹ صرف دیجیے، 3 سے 4 منٹ دیجیے بس، 3 سے 4 منٹ گن کے، اس کے بعد قصیدہ شروع۔ قرآن کے متعلق پہلا فرمان ذاکر صاحب میرے مرشد علی کا۔ علی فرماتا ہے جب میرا جی چاہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اور جب میرا جی چاہے کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ مولا علی کے مولا مصطفیٰ کہتے ہیں جیسے رات کے وقت زمین والوں کے لیے آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں، ویسے آسمان والوں کے لیے زمین پر وہ گھر ستاروں کی طرح چمکتے ہیں جن میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ آج تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجئے، گن کے 2 سے 3 منٹ، اور انشاءاللہ ولایت علی کی پرواز شروع۔ 2 ہو گئے فرمان۔ تیسرا فرمان، صادق مولا سے پوچھا گیا مولا اللہ بار بار قرآن میں کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، تو کیا ہمارے سجدے کرنے سے اللہ بڑا ہو جاتا ہے، یا اگر ہم سب مل کے سجدہ نہ کریں تو اللہ نکا رہ جاتا ہے؟ امام فرمایا اپنی زبان اور عقیدہ درست کر، اوے اس اللہ کو تیرے سجدے کی کیا پرواہ جسے بطول جھکتی ہے۔ بھائی مالک آپ کے جوانیاں سلامت ہے۔ شاہ جی آج ٹھیک بیٹھے ہیں، آج ٹھیک ہے بابا جی، مہربانی مہربانی جناب۔ حیدری خدا آپ کو سلامت ہے۔ آج حلالی بیٹھے ہیں جی، مہربانی۔ کل بچے بیٹھے تھے، مالک آپ کو سلامت ہے۔ تو کہا مولا پھر اللہ کیوں کہتا ہے؟ بھائی جان مہربانی، اللہ کیوں کہتا ہے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو؟ جسے علی جھکتا ہو، جسے بطول جھکتی ہو، اسے تیرے میرے سجدوں کی پرواہ کیا ہے؟ تو
تو معصوم فرمایا میں نے قرآن سے قرآن پڑھنا ہے، قرآن سے قرآن۔ تو معصوم فرماتے ہیں اللہ نے 5 وقت نماز کو اس لیے ہر روز واجب کیا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے میری مخلوق نماز کے بہانے قرآن کی تلاوت کرتی ہے۔ مہربانی جناب، آپ نے سنا مہربانی ایلو جی۔ ٹھوکر والوں 15 سال سے میں ممبر پہ ہوں۔ نجف شاہ جی ہمارے آخری منٹ سے 12 سفر کے بانی ہیں۔ 25 سال سے میں کتابوں کی ورقدانی کر رہا ہوں جی۔ 15 سالہ ذاکری میں کاشف شاہ جی، بابا حیدر شاہ جی، 25 سال کے مطالعے میں قرآن کی تعریف میں نے دیوبندیوں کو بھی پڑھا ہے، میں نے سنیوں کو بھی پڑھا ہے، میں نے وہابیوں کو بھی پڑھا ہے، میں نے شیعوں کو پڑھا کہ کس نے قرآن کے متعلق کیا لکھا ہے۔ غازی شہنشاہ دی قسم 25 سال میں ایک روایت ایسی ہے اس تو اتے قرآن دی تعریف ہو سکتی نہیں۔ اوے لاہور والے اوے کڈا وڈا ہوگا قرآن کہ محمد کو کہنا پڑا یا علی تو بھی بولتا ہوا قرآن ہے۔ اللہ شاہ جی آپ کو سلامت رکھے جی۔ سید بابا جی بسم اللہ کرا، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ ایڈا سونا قرآن سن لے، آپ کی کیا بات ہے۔ یا علی مدد خیر ہے سائیں ہمارا، اللہ کو سلامت رکھے جی۔ بھائی جان دوبارہ پڑھنا، بھائی جان میں نوکر، مولا آپ کو سلامت رکھے جی۔ بھائی ہمارے کہنا دوبارہ پڑھو، اور اگر دوبارہ پڑھا جائے اور پھر وہ نہ پڑھا جائے تو پھر سن لیں گے نا۔ تو ریکارڈنگ ویکھ لو، ریکارڈنگ 5 جگہ اشرا ہے جی۔ ایک ادھر اور پڑھیا ہویا میرا قتل معاف، تو سا کیا پھر ایتھوں نا، تسی ایتھوں دے ہو نا، مت آپ کو سیٹنگ ہوئی ہے ایتھوں دے، پھر ٹھیک ہے۔ یا علی انتا قرآن الناطق، اے علی تو بولتا ہوا قرآن ہے۔ اور وہی محمد کہتا ہے اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ علی قرآن، حسن قرآن، حسین قرآن، سجاد قرآن، باقر قرآن، صادق قرآن، قاسم قرآن، رضا قرآن، تقی قرآن، نقی قرآن، اصلی قرآن، حجت دورہ مہدی قرآن۔ ایک باری گل سونا جی، ایک باری ذرا آواز روک کے تسا میرا لفظ لمکانا سمجھنا، میں لمکان لگا، میں ککھ بھی نہیں آکھنا تو رہن بھی ککھ نہیں دینا۔ اس کا مطلب ہے 12 کے 12 14 کے 14 قرآن ہے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، جس کے سارے بچے شیطان ہوں اسے آن کہتے ہیں، اور جس کے سارے قرآن ہوں اسے عمران کہتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، مولا پائندر باغ آپ کو سلامت رکھے۔ بابا جی مہربانی، بی بی پاک تو واسطے رکھے، ایڈا سونا سننا لے ہو۔ ابھی میں شروع کر رہا ہوں بھائی جان، ٹھیک ہے، اور میرے شہزادے بھی ٹھیک ہے، تو سا کیا پھر پڑھ ٹھیک ہو گیا جی، مولا تم سلامت رکھے۔ اب ذرا سر اٹھائیے۔ میں نے عرض کیا شیعہ سنی دیوبندی وہابی، میں نے سارے مکتبہ فکر کو پڑھا ہے کہ انہوں نے قرآن کے متعلق کیا کیا لکھا ہے۔ ہوں جڑا ہوں یار پیچھے بہو مہربانی یار، جڑا ان پر اپنا میرا آ رہا ہے پیچھے بہو، پھر جدو اگے ہوندے پھر سارے بندے تنگ ہوندے نے، جنہوں جگہ جتنے مل رہی ہے مہربانی یار پلیز۔ بھائی جان ہاں بھائی جان آواز ٹھیک ہے نا جی، مولا پائندر پاک تو سلامت رکھے۔ شیعو ہاں جی تمہارا ماتم، انہوں نے کہا جی قرآن کے ساتھ ہے۔ تمہاری چھریاں، انہوں نے کہا جی سورہ یوسف پڑھو قرآن کے ساتھ ہے۔ تمہارا ہاتھ کھول کے پڑھنا، انہوں نے کہا جی قرآن کے ساتھ ہے۔ تمہارا 10 منٹ وڈا روزہ، انہوں نے کہا جی قرآن کے ساتھ ہے۔ چلو شاباش سائڈ تو ہو سنیو۔ اور تمہاری تراویح، انہوں نے کہا جی الحمدللہ قرآن کے ساتھ ہے۔
اور تمہارا نبی کا نام سن کے یوں کرنا ہونا کہ جی قرآن کے ساتھ ہے، تمہارا 10 منٹ پہلے روزہ کھانا ہونا کہ جی قرآن کے ساتھ ہے، مہربانی سیڈ تے ہو جاؤ۔ بھابیو تمہارا ہونا کیا اسی صحیح ہاں، تسی دوویں تے ایویں بس ملنگ ٹیپ ہو، نہ شیعہ نہ سنی، رلتے میں تسی تے نیم کافر ہو، صحیح اسی ہاں۔ ہماری توحید قرآن کے ساتھ، ہمارا روزہ قرآن کے ساتھ، ہمارا کپڑوں کا ناک بھی قرآن کے ساتھ، ہماری ہر چیز قرآن کے ساتھ۔ میں نہیں آکھنا کہ پنڈال کھڑا ہو جائے، اے پنڈال بوے پاوے کھلوے سوندے ہی بڑا سونا ہے، میرے بیان میں کمی ہے، آپ کی سماعت اور تعاون میں کوئی کمی نہیں۔ وسدے رہو حلالیو، تواڈے گھر آباد رہن۔ اور شیعو کیا سارا دین قرآن کے ساتھ، اور سنیو کیا سارا دین قرآن کے ساتھ، اور وہابیو کیا سارا دین قرآن۔ اور قرآن دا نا جے 73 فرقے والو، تم تو کہتے ہو ہمارا سب کچھ قرآن کے ساتھ ہے، کبھی قرآن سے بھی پوچھا کہ وہ کس کے ساتھ ہے؟ میرا ٹھوکر زندہ باد، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ علی مولا، مولا پائندر پاک آپ کو بھائی سلامت رکھے۔ تو میرے عزیزوں ابھی میں شروع کر رہا ہوں، میں سے یہ ذرا تمہید ہے، میں نے آپ سے 3-4 منٹ مانگے تھے۔ میرے عزیزوں، میرے محترم سامعین، شیعہ سنی بھائیوں، میرے بھائیوں اور عزت دار میری بہنوں، میں جناب کے سامنے قرآن سے قرآن کی تعریف پڑھ رہا ہوں۔ ایک ہمارا چینل ہے اسلامی، اس میرے پتر کو بٹھائیے ذرا بچے کو، ایک ہمارا چینل ہے اسلامی، بڑا پیارا چینل ہے، مدنی چینل۔ ایتھے نہیں چلتا، میں اگر ساڑھے پنڈ ہی چلتا، بس چل لاہور چلتا بابا جی، ٹھیک ہے۔ مدنی چینل پر رمضان ٹرانسمیشن، رمضان نہیں کہنا وہ غلط ہے، رمضان کی آخنا ہے۔ رمضان میں نجف شاہ جی، بابا حیدر شاہ جی، سید دادا، ایک حدیث ملتی ہے ٹی وی پہ کھجور کھانے سے پہلے، اور ایک حدیث ملتی ہے کھجور کھانے کے۔ میں نے بڑا ترس آتا کئی مسلمانوں تے، اور روزے دے ٹائم نا کھجور انج پڑھ کے کھلوندے نے۔ اللہ چلو کوئی گل نہیں۔ جو کھجور کھانے سے پہلے حدیث ہے وہ حضرت ابو ہریرہ سے ہے، اور جو کھجور کھانے کے بعد ہے وہ حضرت انس سے ہے، یہ دونوں صحابی ہیں۔ اب ذرا جیسے خاموشی ہے، سانسوں کی بات ممبر تک ہے، آرام سے میں ہدیہ کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 1، کھجور سے پہلے، بیفور تھا کھجور کا آکھاں گے، مہربانی۔ وَرُبَّ تَعْلِ الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ۔ شاہ جی، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں آپ سنے ہیں حسین کے نانا کہتے ہیں کچھ تسائی تھے بول پڑنا ہے، کچھ قاری ایسے ہیں وہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں، قرآن ان پہ لعنت کرتا جاتا ہے۔ یہ جڑی حدیث میں پڑھی ہے یہ کتھے آندی ہے؟ ٹی وی تے، مدنی چینل تے، اچھی آخو کتھے آندی ہے؟ اے مولوی، اوے تیرے منہ تے 1.5 لاکھ لعنت، اوے تو کہتا تھا صرف شیعہ لعنت کرتے ہیں۔ اوے مدنی چینل تو کہہ رہا ہے قرآن بھی لعنت کرتا ہے۔ نہیں ایت کھلویو، منو لفظ یاد آ گیا ہونا۔ شانی بھائی تہاڈا لفظ آکھیے، تسی بڑا آندے ہو کہ سناؤ انہاں نوں، آکھیے۔ شاہ جی، شیعہ کیا جانے قرآن کیا ہے؟ اے مولوی صاحب امن کر، ساڈا نا شیعہ نہیں، شیعہ ساڈا نا نہیں، میں دسا ساڈا نا کی ہے، سننا جے؟ وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم شیعہ تھا، ابراہیم شیعہ تھا، ابراہیم شیعہ تھا، ابراہیم شیعہ تھا۔ اب جو کہے شیعہ کافر، اسے چاہیے وڈی عید پہ کتا ذبح کرے، بکرا تو شیعہ کی علامت ہے۔
اللہ آپ کو سلامت رکھے. جب میں ایسا بولتا ہوں تو بھائی ساتھ دیتے ہیں, میں ذرا سا یوں کروں تو نالی کو چھڑ دینے. میرے بندہ کیجیے, میں نہیں کوشاں تو لا بھی تریا چھڑے جے. میرے محترم سامعین, ورب تال القرآن والقرآن یلانہ, کچھ قاری ایسے ہیں وہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں, قرآن ان پہ لعنت. یعنی کہ کھجور کھانے کے او کے لیے. حضرت انس کہتے ہیں کچھ قاری ایسے ہیں کہ وہ قرآن پڑھنے کے لیے قرآن کو منہ میں ڈالتے ہیں, قرآن ان کے حلق میں اٹک جاتا ہے, دل میں اترتا. اے قرآن اٹکتا کیوں ہے, لعنت کیوں کرتا ہے, اٹکتا کیوں ہے, لعنت کیوں کرتا ہے, اٹکتا کیوں ہے, لعنت کیوں کرتا ہے. تو آیا تھا بشریت کو جہنم سے نکال کر جنت دینے کے لیے, لعنت سے نکال کر رحمت دینے کے لیے. اٹکتا بھی ہے, لعنت بھی کرتا ہے. بندہ وہاؤ جدی اماں شیعہ تو جملہ کھا جائے, قرآن کی آوازیں زیغم مجتبائی ہزیان نہ بک. کیا تو نے محمد مصطفیٰ کا فرمان سنا؟ قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. اب جو بھی مجھے پڑھنے کے لیے منہ میں ڈالتا ہے نا, میں اندر جان کے دیکھتا ہوں, اگر اندر علی ہے تو اتر جاتا ہوں, ورنہ لعنت کر کے نکل جاتا ہوں. تھک گیا میرا ویر, تھک گیا نا, دس کے جاوا بھائی جی لاہور والے مان گئے تھک گیا. بھاجی تسی بھی نہیں بولتے, میرے کو بچہ تھا جی بیٹھے سارے 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 ہر نکر سے 1.25 لاکھ نعرہ حیدری. بھائی مالک آپ کو سلامت رکھے, صدقے جا آپ جی ہیں بھائی. اب مجھے اجازت دیں, اجازت بنا بھائی اجازت دیں, قرآن شروع کریں. ایسی خاموشی کہ آپ پاکیزہ سانسوں کے والے ممبر تک آئے. آج شیعہ ذاکر طالب علم گلے میں کالا کپڑا ڈال کے یا حسین یا حسین یا حسین ایتھوں آ کے چوک کے ویلے چھریاں بھی وجیاں نے. میں پٹا کٹی کرنے والا تے لو کٹنے والا قرآن پڑھنے لگا ہوں. اے اللہ یہ بتا کہ تیرا قرآن کتنا سچا ہے. فرمایا پڑھ قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنا سچا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ اتنا سچا ہے کہ اس میں ناخن برابر بھی جھوٹ نہیں. پروردگار یہ بتا تیرے قرآن میں علم کتنا ہے. فرمایا نزل علیک الکتاب تبیانا لکل شیء, ہم نے پوری کائنات کا علم قرآن کے اندر رکھا ہے. پروردگار تیرے سال میں 12 مہینے ہیں, یہ بتا قرآن کس مہینے میں آیا. فرمایا پڑھ قرآن. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, ہم نے اسے ماہ مبارک رمضان میں نازل کیا. رمضان میں دن بھی ہے راتیں بھی ہیں, یہ بتا دن کو ہے یا رات کو. فرمایا پڑھ قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ, ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا. پروردگار کی جو مبارک رات ہے اس کا کوئی نام بھی ہے. فرمایا پڑھ قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس کا نام لیلۃ القدر رکھا ہے. پروردگار یہ جو لیلۃ القدر ہے اس کی اپنی قدر کیا ہے؟ ہائے ہائے جی سید دادا مولا آپ کو سلامت رکھے. بھائی جان آواز نہیں آ رہی, بھائی جان تسی صرف ایسا نہیں کرتے ہو, آواز نہیں آ رہی, دانا لاؤ مہربانی مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ بابا جی یہ جو لیلۃ القدر ہے اس کی اپنی قدر کیا ہے؟ فرمایا پڑھ قرآن. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ 1000 مہینوں سے برابر نہیں, افضل ہے. قرآن کے چھٹے وار سے پوچھا گیا مولا کیا مطلب؟ فرمایا جو اس رات 1-2 رکعت نماز پڑھے وہ یوں سمجھے 50 سال مصلی الہی پہ کھڑا رہا. جو اس رات 1 مرتبہ کہے یا علی وہ یوں سمجھے 50 سال علی 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 کی تسبیح پڑھتا رہا. جو اس رات 1 مرتبہ کہے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ یوں سمجھے وہ 50 سال حلقہ حسینی میں ماتم حسین ادا کرتا رہا. او بندہ مولا دے پیر چوم کہندا بادشاہ جی عمل ایک تے فائدے اینے, اتنا پرافٹ, اتنا منافع, اتنا بینیفٹ. امام فرمایا تو کیا سمجھتا ہے لیلۃ القدر رات کا نام ہے؟ نہیں, لیلۃ القدر اصل میں میری دادی زہرا کا نام ہے. یہ ہاتھوں کی بہار ہے بھائی, یہ ہاتھوں کی بہار ہے بھائی. جب مجھے یقین ہو گیا کہ میرا مجمع تھک گیا پھر جانے جا ہی نہیں, اور پھر میں آگے نہیں بڑھوں گا. جب تک آواز میں جان ہے آپ کا پتر آپ کا نوکر پڑھتا رہے گا. چاچا جی مہربانی مولا آپ کو سلامت رکھے. اچھا قرآن دا مزہ آ رہا ہے, یہ پٹن والے ہیں جی پڑھتے نہیں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے افضل ہے. پروردگار ایک بات تو بتا,
یہ تیرا قرآن زمین سے پیدا ہوا ہے یا آسمان سے نازل ہوا ہے؟ فرمایا میں نے قرآن پڑھا ہے، نزل ینزل تنزیل، انزل ینزل انزال، کبھی باب افعال کبھی باب تفعیل، میں نے کئی مرتبہ تو کہا نازل 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 نازل۔ مالک سوری پروردگار یہ بتا کہ نازل کا مطلب ہے اوپر سے نیچے آنا، تو یہ قرآن خود بخود اڑتا ہوا آیا ہے یا اسے کوئی لایا تھا؟ میں پڑھ قرآن، نازل بہ روح الامین، ہم نے اسے جبریل کے ذریعے نازل کیا۔ پروردگار فرشتے تو کروڑوں ہیں، لوہرا لے جبریل ہی کیوں؟ فرمایا قرآن میں طاقت اتنی ہے، کسی چھوٹے موٹے فرشتے کی اوقات کیا ہے کہ وہ قرآن کو چھو سکے؟ قرآن چونکہ سید الکتب ہے، فرشتہ بھی مجھے وہ چاہیے جو سید ہو، سید الملائکہ ہو۔ اچھا مالکہ چل پھر لگ دے ہاتھ، مالک یہ بتا کہ کتنی طاقت ہے قرآن میں؟ فرمایا پڑھ قرآن، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اس قرآن میں اتنی طاقت ہے اگر ہم اسے کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پاجی یہ تسبیح لیلن کی ہے، لیلن کی ہے، یہ کس کی ہے جی؟ نائلن نہیں، وہ پڑھا لکھا لفظ ہے، میں دیسی بندہ، یہ تسبیح لیلن کی ہے۔ پاجی پہاڑ بھی لیلن کا ہوتا ہے، کادا ہوتا ہے؟ صدقے جاواں پاجی پہاڑ پتھر کا ہوتا ہے نا، تو قرآن کہتا ہے میری علامت یہ ہے، میں جب بھی پتھر پہ نازل ہوتا ہوں نا، میں پتھر کو توڑ دیتا ہوں، وہ 21 رمضان ہو یا 13 رجب ہو۔ آپ خالی ایسا کر رہے ہیں شاہ جی، کوئی مومن خالی ایسا کر رہا ہے؟ حیدری بھائی مالک آپ کو سلامت، بیٹے جلدی بیٹھتے ہی، خدا آپ کو سلامت رکھے، بابا جی مہربانی۔ کہا کہ قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اچھا تو مالکہ پھر ہمارے نزدیک تو پہاڑ ہی سب سے زیادہ طاقتور یار، 2-3 بندے اینڈ کر دینے پہ میرے من میں نیندر آیا نہیں ہے، اینڈ نہ کر مہربانی۔ پہاڑ اتنی طاقتور ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں شاہ جی فلانا چودھری یار وہ تو سخاوت دا پہاڑ ہے، فلاں شاہ صاحب یار وہ تو عزاداری کا پہاڑ ہے، فلاں مولوی صاحب یار وہ تو علم کا پہاڑ ہے، فلاں ذاکر صاحب یار وہ تو مصائب کا پہاڑ ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمارے علاقے میں لفظ پہاڑ استعمال ہوتا ہے، تے مالکہ تو پیانا ہے پہاڑ ہی انہیں جوگا نہیں کہ وہ قرآن کو اٹھا سکے، تو پھر مالکہ وہ کون سی چیز ہے جس نے آرام کے ساتھ قرآن کو اٹھا لیا؟ اللہ فرمایا قرآن پڑھ، نازل بہ روح الامین علی قلبک، وہ 2 جہان سے زیادہ طاقتور چیز حسین کے نانے کا دل ہے۔ حسین کے نانے کا جو دل ہے نا، یہ سارے پہاڑوں سے زیادہ طاقتور ہے، یہ آرام سے قرآن اٹھا لیتا ہے۔ اللہ تو نے محمد کے ہاتھ پہ قرآن نہیں بھیجا، محمد کے بازو پہ نہیں بھیجا، محمد کے شانوں پہ نہیں بھیجا، کانوں پہ نہیں بھیجا، ابروؤں پہ نہیں بھیجا، ناک پہ نہیں بھیجا، آنکھوں پہ نہیں، یہ دل ہی کیوں؟ سارے بولا جی دل ہی کیوں؟ فرمایا میں نے دل پہ بیچ کے ملا کے منہ پہ جوتا مارا ہے۔ اور جس محمد کا دل اتنا مضبوط ہو، اس کا دماغ اتنا کمزور نہیں ہوتا کہ ہلکے بخار میں ہذیان ہو جائے۔ شاہ جی آپ کے مجمع کی کیا بات ہے؟ نجم شاہ جی، کاظم شاہ جی، لاہور کی کیا بات ہے؟ لاہور کی کیا بات ہے؟ داد وٹی ہے، نعرہ چھوٹا ہے، اندر والے باہر والے گلی والے علی والے حیدری۔ چاچا جی مہربانی، حضرات بیٹا جو جلدی کیجیے گا۔ حضرات بابا نویز شاہ جی آ جائیے، بسم اللہ آ جائیے، پیر جی آ گیا، اچھا وہ مرضی چڑھے ہیں، چلے مالک آپ کو سلامت رکھے۔ ہمارے پتوں کی سے بابا نویز شاہ جی بہت بڑے عظیم دادار ہیں، اللہ بچوں کے ساتھ شاد و باد رکھے انشاءاللہ، 8 سفر مجھے یاد ہے انشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پانی میرے لوگ دکھا رہی بھائی جان۔ حضرات تمہید ختم، قصیدہ میں کوئی نہیں آکھنا اٹھ پو، میں نہیں آکھنا دل کرے بو دل کرے اٹھو، لیکن یار یہ قصیدہ واقعی قصیدہ ہے نا، پھر
پلراں چوں تے کندھاں چوں علی حق دی آواز آئے, یا رسول اللہ ہم نے اللہ سے پوچھا 10-15 آیتوں کے ذریعے, تے نتیجہ اے نکلے ہے کہ قرآن آیا ہے محمد کے دل پر. قصیدے کا پہلا شعر محمد کے, نبی شاہ جی محمد کے دل پر قرآن آیا. یا رسول اللہ تسی ایک کوئی گل دسو, یا رسول اللہ یہ آپ کا دل کیا ہے؟ فرمایا شیعہ سنی وہابی کتابیں پڑھ کے دیکھ, الفاطمہ تو قلبی, میرا دل زہرا ہے. ہائے ہائے ہائے. جی سید ذاکر صاحب مولا آپ کو سلامت رکھے. صدقے میرا دل, بھائی جان مہربانی, بھائی جان بہت شکریہ, میں قرآن دی قسم اندروں راضی ہو گیا. تہاڈی ایڈی سونی دعا ہے, میں اندروں راضی ہو گیا جی. مہربانی بھائی جان تھوڑا جہا تھوڑا چہرہ کرنا جی, مہربانی. ہوں میں تہاڈی یاد کر کے فکر رکھ لگا. ایک باری گل سن لو شاہ جی, بابا جی, سید, میں دیکھ رہا ہوں مجمع میں, جب تک میری آنکھیں کام کر رہی ہیں میں دیکھ رہا ہوں کیا کہ 90% نوجوان طبقہ بیٹھا ہے اور 10% ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں. سفید داڑھی والے بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں. میں اگر گننا شروع کروں تو یوں کرنا پڑے گا. اتنا بتا سکتا ہوں کہ 20, 25, 30 سے اوپر ہیں, اور ان کی جو ایجیں مجھے نظر آ رہی ہیں وہ ہے 70, 75, 80. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ 75, 80 سال کے بزرگ بھی تشریف فرما ہیں. جنہوں یقین نہیں ایتھے آ کے ویکھ لو, بیٹھے ہیں. اگر 80 سال کا بزرگ, کاشف سید, 80 سال کا بزرگ سید رجب شاہ جی ایتھے اٹھ کے آکھے اے جملہ میں اگے سنے ہیں, میں ممبر پہ نہیں آؤں گا. بھائی ابھی میں نے کہا تھوڑی ہے, چیلنج ہے. بس اس بزرگ نے مجھے ثبوت دینا ہے کہ آوے ایتھے آکھیا مولوی نے, آوے میں یہ فیلڈ ہی چھوڑ دوں گا. غلط ہو میرا قتل معاف, ہووے گل صحیح تے گل اوتھے ہووے جتے 17 جگہ اشرا ہوندا ہے, تے مول پاؤ گے. تیاری ہے؟ لے پھر دل تے جگر تے ہتھ رکھ تے برداشت کر. جدوں میں جملہ آکشن ہے نا, اوے لاچی دا پھکا ماریے تے مزہ نہیں ہوندا, اونوں چتھی دے. بابا جی کڈی بھی چنگی لاچی ہوئے وہدا کی پتہ لگنا ہے. اوے لاچی چتھی ہے تے پھر سواد ہے. یہ جڑی میں گل کر لگا نا 80 سال دے بابیاں واسطے, یہ تسا چت کے بولنا ہے, تسا بھلا کیویں بولنا ہے؟ ہائے جی انج نہ نکلے تہاڈے سینے جو, میں تہاڈا نوکر ہی نہیں. حضرات نویشہ جی محلہ اپنا سامنے دے. حضرات قرآن آیا محمد کے دل پر, میرا محمد کہتا ہے میرا دل زہرا ہے. اس کا مطلب ہے وہ مقام جہاں پر قرآن آئے وہ پاک بی بی زہرا ہیں. اسی لیے قرآن کہتا ہے مجھے بغیر وضو ٹچ کرنا حرام ہے. اللہ تیری جوانی سلامت رکھے, اللہ تیری جوانی میں راضی ہوگا جی. ایک بار آ چکا جی, حیدر آپ سلامت رہے بھائی. مولا پائنٹر پاک آپ کو سلامت رکھے. ایک ماڑی جی گل دسو, ایم آئی رائٹ؟ بنڈل آف تھینکس. معافی چاہنا, میں ذرا پینڈو بندہ, میرے منہ چ انگلش نکل گئی ہے, سوری. وہ پھر نکل گئی, معافی. بھائی جان قرآن آیا میرے نبی کے دل پر. یہ اچھا یہ دسو 11:05 2 منٹ اور پڑھ لئیے. آج گرمی بھی زیادہ, حبس زیادہ ہے, تو میں آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہتا. قرآن میری پڑھنا تھوڑا شور ہو رہا ہے. قرآن آیا شاہ جی محمد کے دل پر. یا اللہ قرآن تو ہماری ہدایت کے لیے آیا نا, تو کسی قذافی اسٹیڈیم میں نازل کرتے, ہم سارے جائیں جا کے قرآن کھولیں, ہدایت لیں تے ارا.
नबी के दिल पे क्यों? सूरह नहल 16वां सूरा आयत नंबर 44। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन्ना अनज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़िला इलैहिम। ऐडा पंडाल 5 बंदे बोलो मैं राज़ी, क्योंकि काम औखा है, जो हूँ शुरू किया औखा काम है। अल्लाह कहता है हमने मोहम्मद के दिल पर कुरान इसलिए भेजा कि मोहम्मद बताए अल्लाह कुरान में कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि मोहम्मद के बताए बगैर सहाबा जी आपको समझ नहीं आएगी। मोहम्मद बताएगा तो समझ आएगी। जेड़े नहीं ना बोले मैनू विचों दुख लगा जे, ये आयत असल में ये बता रही है कुरान काफ़ी नहीं है। जी सैयद शाह जी मेहरबानी। ये तुहाडी क्या बात है भाईजान, अल्लाह बच्चा ना बात रखे, तुहानू मौला पंज दिन बाद तुहानू सलामत रखे। ये तुहाडा खसूसी तावन है भाई, अल्लाह तुहानू सलामत रखे। एडा सोहना सुनने वाले हो है। कुरान काफ़ी, कुरान मोहताज है सैयदों के नाने के बयान का। सारे कायनात के सैयद हैं, उनका नाना मुस्तफ़ा है। मैं प्याना कुरान मोहताज है नबी के बयान का। इतने भरे पंडाल में कोई ऐसा बंदा है जो हाथ खड़ा करके नहीं मौलवी मैं नहीं मानता, मैं उन्हें मना लेना? कोई नहीं जी, सारे अपने बैठे हो। मेहरबानी, अल्लाह तुहानू सलामत रखे। मेरे अल्लाह, हमने कुरान से बड़ा कुछ पूछा, तूने बड़ा कुछ बताया। 20, 25 या 15, 20 आयतां तो बाद साडी गल इत्थे रुकी है कि कुरान मोहताज है तशरीह बयाने मोहम्मद का। एक गल दस ते साडा कसीदा पूरा होइए। इको ही दस की ये तेरे नबी के बयान का तरीका क्या है? दैट्स ऑल, ख़त्म, गल ख़त्म जी। क्योंकि मुझे एहसास है खतीब अच्छा वो होता है या जाकिर अच्छा वो होता है जो समझे, मजमे को समझे, थकावट को समझे, माहौल को समझे। मैं तंग नहीं करूँगा, मैं लम्बा नहीं करूँगा, ठीक है। एक कसीदा मकान लगा जी, इस तो बाद एक जुमला मुसाहब दा ते जाने जा ली। अल्लाह तुहाडा आउणा कबूल करे, अल्लाह साड़ियाँ भैनों का बहना कबूल करे। सिर चुको जी। ए अल्लाह, तेरा कुरान मोहताज है हसन हुसैन के नाने के बयान का। वो बयान का तरीका की है? अल्लाह फरमाया कदी जुमा सुनिया पड़े? मैं मालका कदी कदी जाकरा मुसाफर असीं घूमते रहने मौला के नाम से, मसीह च कदी कदी वड़ने, इन्ना टाइम नहीं होंदा। लेकिन नमाज जुमा में सूरह जुमा पढ़ी जाती है, सूरह नंबर 62 आयत नंबर 2। अल्लाह आंदा ओदे विच पूरा बयान ही मैं एडा कैलेंडर, अल्लाह आंदा एडा मैं कैलेंडर छापया अपने नबी के बयान का। हूँ ध्यान रखा दर से चुका जे मालिक कौन सा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। लेकिन इधर आओ, ये जो मेरा मोहम्मद है ना, लाहौर वाले दिल फड़ो अपना, ये जो मेरा मोहम्मद है ना, ये पहला काम ये करता है कि आयात की तिलावत करता है हैदर शाह जी, नवीर शाह जी, और दूसरा काम ये करता है मेरा मोहम्मद, ये ना पलीत लोगों को पाक करता है। भाईजान किन लोगों को? कुछ भाईजान किन लोगों को? ओ सामने जड़ा गेट है वो बाहर रोड है ना, रोड है वो इधर इधर नाल निकाय चौक ही होना है। फर्ज करें ठोकर में नबी पाक रहते हैं तो एक बंदा भजा भजा जाता है बुत परस्त ते जाके आंदा है या रसूल अल्लाह मैनू ना पाक कर दो मैं पलीत हाँ। तो सरकार ये आखना साडा नाल है शहीदां दा नाल है तो पाक हो जाएगा, यानी कलमा पढ़। उन्हें आखा जी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, चलो जी जाओ। ये दिन सी बुध वाला दिन, केड़ा जी? खलोयो, ये बुध सी जी, बुध 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 ते बुध, ये बुध का दिन सी। ये मैं 5-6 बारी तां आख्या, कोई शिया मां का पुत्र ना आखे मैनू समझ नहीं आई, मैं 5-6 बारी बुध आ बैठा। तो बुध नू ना शाह जी, बुध नू कलमा पढ़ के ते पाक होया ते घाट टुर गया। ते जुम्मे नू उत्थे खलो के आंदा मैं भी मुहम्मद वर्गा, मैं भी मुहम्मद वर्गा, मैं भी मुहम्मद वर्गा, मैं भी मुहम्मद वर्गा, मैं भी मुहम्मद वर्गा। वो एक कमीने बुध को तो तू पलीत था,
نبی کے کلمے کی وجہ سے پاک ہوا تے ہن پہنا میں محمد ورگا، اے دا مطلب ہے ٹھوکر والے ہو اے بت والا حرامی پاک ہوا ہی نہیں ہے۔ ٹھوکر تھک گیا ہے، ٹھوکر تھک گیا، صدقے جاواں اللہ تیری جوانی سلامت رکھے، شاہ جی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جنہیں واسطے جملہ آکھیا سی انہوں واسطے پہنچ گیا ہے، ٹھیک ہے جی، ادھا مجمع پہنچ گیا جی، مہربانی، ادھا پہنچا اتنا ہی کافی ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی جان طریقہ کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، میرا محمد پلیت لوگوں کو پاک کرتا ہے۔ جنہوں نہیں سمجھ آئی آؤ پھر ایک باری گل کھولاں تے ایتھے سلام کراں، کم مجھے واہ سی لیکن تسی تھک گئے ہو تو میں تاں پہنا چلو ایتھے چھڑ دئیے، نہیں نہیں تھکے ایمان نال۔ اللہ سلامت رکھے۔ بہت تھوڑی دعا ہے جناب، تو آپ کیا کیا سی؟ واہ 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 واہ، اے معجزہ دیکھنے دے، معجزہ معجزہ ماما اللہ پترا پیسے لے لے، اے قرآن دی قسم ہے مولوی دا پیسے دینا معجزہ جے۔ آ پترو آ جلدی، شاہ جی جڑے زندگی ساری لیندے ہون تے بابا جی معجزہ نہیں لے میرا پتر، اللہ تیری 100 سال زندگی کرے، تیرے والدین دی خیر، لے میرا پتر۔ مولا پائنتر پاک تو سلامت رکھے۔ مولا بھائی تو سلامت رکھے، اللہ تو سلامت۔ ذرا روٹ اس طرح بنا ہوا ہے، اس سال کے نیند پوری نہیں ہے، 2 سے 3 گھنٹے سو رہے ہیں تے شاہ بھی پہنتے نے مجمع کہنا ہے، میں کہا ہے تو بڑا لیکن میرے پاس اور بڑا ہے، پوچھو کیوں؟ مینوں ایک ایک بندہ ہے تھوڑی خیر، یہ بھی سبق تمہیں یاد ہے تو میرے پاس بے با ہے جی، ٹھیک ہے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ ہوں ذرا سر چکا جی، میں پیانا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ پیان اوے سورہ جمعہ ہوئے قرآن دا نا دے، ہر جمعہ مولوی پڑھ دا ہے، وہ یارا میرا دل کرتا ہے میں پیٹ کے فضائل پڑھا، پوچھو کیوں؟ وہ یارا ہر جمعہ بندہ آندہ ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ کہ محمد کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تے اوہی مولوی حرامی آندہ ہے ان پڑھ تھا، وہ یار مرن دا مقام نہیں ہے، حد نہیں ہو گئی۔ آج دیکھو تو انہوں عربی سمجھ آنی ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، علّمَ يُعَلِّمُ تعلیم فَهُوَ مُعَلِّمٌ وَعُلِّمَ يُعَلَّمُ تعلیم فَذَاكَ مُعَلَّمٌ، یہ باب تفعیل ہے، تعلیم دینا، یعنی اللہ کہہ رہا ہے میرا محمد ٹیچر ہے، میرا محمد ٹیچر ہے۔ میرا موضوع کی سی؟ قرآن سے، اوہ کیا بات ہے تمہاری، قرآن سے۔ قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے یہدی بہی کثیر و یضل بہی کثیر، میں بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہوں، میں بہت ساروں کو ہدایت کرتا ہوں۔ یہ قرآن پاک قرآن پاک قرآن پاک، یہ تیری ہدایت تو سمجھ آتی ہے، وہ تو گمراہ بھی کرنا ہے، تو ہدایت کے لیے آیا ہے، گمراہ کیوں؟ قرآن کی آوازیں زیغم مجتبائی لوگوں کو بتا دے، جو ٹیچر کو ان پڑھ کہے اسے قرآن ہدایت نہیں کرتا۔ بادشاہ کے ہاتھ سے سید مہربانی، بابا نوی شاہ جی مولا آپ کو سلامت رکھے جی۔ سید اللہ جو ٹیچر کو ان پڑھ کہے، نیندر بابا جی بڑی آئی ہے بھائی، مالک آپ کو سلامت رکھے، جو ٹیچر کو ان پڑھ کہے قرآن سے ہدایت۔ اور زیغم مجتبائی کی بار بار بیان ہے کہ میرا نبی پلیت لوگوں کو پاک کرتا ہے، کی مطلب آئی مطلب سورہ نساء، ایک بابا جی نے
دو ਵਿਆਹ کیے مثلا ہوں جنہیں کیتے نے دو آخر گے لے رہے ساڈے لاؤ گئی میں نہیں کچھ آتا دو کیے ایک سے اس کے پتر ہوئے 4 تے ایک بی بی بے اولاد یہ دسنا گا تمہیں پلیت لوگوں کو پاک کرتا ہے میرا نبی یعنی مطلب یعنی کیا وہ جدوں بابا مر جاندہ ہے نا تے پتر ہوندے نے جوان اونا چوں ایک جا کے نا تے اپنا پرنا لا کے تے کس او ماں تے سڑ دا ہے اے میری ایڈا پلیت معاشرہ سی ہوں میں وینا وا کیڑا منو داد دیندا ہے حضرات کسی نے دسیا جے نا جڈا زیادہ معاشرہ پلیت ہوتا ہے نا اوڈا وڈا نبی آتا ہے پاجن نہیں بولے اور میری چپ نکر میں صحیح پہندا جے میری خاموش نکر جتنا زیادہ پلیت معاشرہ ہو ہائے ہائے ہوں من دسو مولا تو سلامت ہے کہ بچے نہ بات رہو جو بندے خطابت کو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میں ایتھوں دیسی ہاں ایتھوں نہیں آدھرا سر چکا جے خالہ سے شادی شاہ جی بہن سے شادی اوے میں لوہے دی کرسی نہ ٹکر مار رہی ہے جو شیعہ مانتا پتر نہ بولے تھے یہ جو یزید نے پھوپھی کی خواہش کی ہے یہ نئی بات نہیں ہے بولے کی سنتے ہو پہ تھاکی ہو تسی تو گل اتنے سی تو گل اترے لیول سی کوئی گل نہیں چلو کوئی گل نہیں جنہوں میں پہنچانے سی میں پہنچا چڑیے بابا جی یہ جو یزید نے پھوپھی کی خواہش کی ہے یہ پرانی ہے ہاں یہ بڑی پرانی خواہشیں ہیں بہن سے شادی خالہ کی خواہش پھوپھی سے شادی مترئی ماں سے شادی میں کل پھر آ کے مٹھا قصیدہ پڑھنا پاویں اس تو ڈبل کلاس چاہیے ہو جی اج نہ بولے کل میں مٹھا پڑھ کے جانے یا لی او میں جانا جی تے جے کل سنے جے نا مجلس پھر آ چوڑی ہے تے انج پرنی چاہیے جی میں پرندہ آ کے دیواروں سے پنکھوں سے ممبر سے ٹیبل سے ہر حلالی کے منہ سے آواز آئے خالہ سے شادی پھوپھی سے شادی بہن سے شادی سوتیلی مترئی ماں سے شادی اوے لاہور والے ہو جب ایسے نکاح ہوں گے تو دشمن علی ہی پیدا ہوں گے اللہ تو انہوں بچانا شاد و باد رکھے مہربانی میرے عزیزوں میرے بھائیوں آباد رہو جی آباد رہو میرے سارے ویر آباد رہن جی مولا پنج طرفہ تمہیں سلامت رکھے جناب سیدہ تواڈے پرسے قبول فرمان تواڈیاں محبتاں تواڈیاں مودتاں پنج طرف پاکنا اللہ قبول فرمائے 2 جملے تاکہ نماز پوری ہوئی ہے 11:19 ہو گئے نے 11:30 ہونے والے نے ظاہر ہے مینوں احساس ہے کہ جے میں بھی تھکیا ہونا وا تو تسی بھی آرام کردے نہیں تسی بھی کدی کسے بارگاہ کسی عالم نو سنتے ہو کسی ذاکر نو سنتے ہو روندے ہو جتھے موقع ملے ماتم کردے ہو پھر امام حسین دا لنگر کھاندے ہو مینوں سارا پتہ ہے تسی بھی میرے انگنا کوئی فریش نہیں تسی بھی تھکے ہو تو مینوں تہاڈا احساس ہے 2 جملے پڑھ کے تو میں تہانوں سلام کراں میں اس سید دا 2-4 منٹاں تہانوں قتل سنانا جدا باقیاں نالوں یہ فرق ہے کہ ہر سید کربلا آ کے یتیم ہوا ہے اکیلا قاسم ہے جو یتیم ہو کے آیا ہے میرا ویر ہائے کر دیو پہ ہاں مہربانی صدقے جاواں اج اس سید دی کہانی ہے جدے اتنے ہائے کرنا واجب ہے بسم اللہ بابا جی میرا دل کردا میں تہانوں دنیاوی مثال دیاں تے میں پہلوں بتا سنا میں لمبا نہیں پڑھنا
ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਏ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪੜਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਬਣ ਜਾਏ ਸੁਣਨ ਤੇ ਮਾਤਮ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ 5-7 ਮਿੰਟ ਤੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ। ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਏ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਓ। ਨਵੀਸ ਸੈਯਦ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਜ਼ੈਲ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੋ, ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਆਖਾਂਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਵੱਡੀ ਈਦ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ 15 ਕਿਲੋ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। शरीयत का हुक्म की है कि 3 ढेरियाँ बनाई जाएं, मसलन 5 किलो 5 किलो 5 किलो। एक ढेरी है महल्लेदारों के लिए, एक ढेरी है रिश्तेदारों के लिए, एक ढेरी है घर वालों के लिए। ये जिन्नी को घर वालों वास्ते होंदी है ना, हुसैन नूं उन्ना ही कासिम लबास। मरहबा मरहबा मरहबा। अल्लाह तुहाडी हाय कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाह करा भाई, बिस्मिल्लाह। मौला पाइंतर पाक तुहाडी हाय कबूल फरमाए। बड़ा सोहना इस्तकबाल किया जे मेरे मुर्शद कासिम का इस्तकबाल बड़ा सोहना किया जे। इस तरह 2 बार इस्तकबाल करो तो मैं तुहानूं जल्दी सलाम कर दियाँ। मैं प्याना जी फिर आखा जी, मैं प्याना जिन्ना कोई गोश्त घर वाले वास्ते हुंदा ना, इन्ना ही इमाम हुसैन नूं मिलिया। तो इंज करके खैमे गए ने, तो बीबी आंदी है हुसैन अकबर की लाश लै आया तो कासिम नूं छड्ड आया। मौला आंदा जिन्ना लब्भा उन्ना मैं लै लगा। मैं कोशिश बड़ी की है, मैनू इन्ना ही कासिम मिले। अच्छा, एक जुमला और सुन लो मेरे अजीज़ो तो मेरे वीरो। एक जुमला ध्यान ना सुना जी, ये तुसा जुमला जो दिल ते वारद करना ना, तुहाडी हाय निकल जानी है। जदों नजफ शाह जी, तुसी आप बड़े वड्डे दादार हो, हैदर शाह काज़म शाह जी, जदों सैयदजादियाँ उजड़ के शाम चो रिहा होईयां ने ना, देखो मैनू कोई कॉल नहीं, मैं क्या पढ़ना 2-4 मिनट, कॉल नहीं। क्यों? मैनू पता है जे मैं सही तरह जुमला पहुँचा लिया ना तो लाहौरियाँ हाय की इंतहा कर देनी है। जदों सैयदजादियाँ रिहा होईयां ना उजड़ के, तो उदों मौला सजाद नूं आंदे ने, सजाद असी मदीने उस राह चो जाना चाहनिया वा जिहदे विचकार करबला आए। ये फिर सैयदजादियाँ जदों करबला आईयां ने ना, एक बीबी आके आंदी है इत्थे मेरे असगर नूं तीर वज्जा सी। वो बीबी उत्थे बह के रोंदी है। उत्थे एक बीबी आंदी है मेरे अकबर नूं बरछी इत्थे वजी सी। हाय करदा है जी, वो उत्थे बह के रोंदी है। एक बीबी कुलसूम है जिहड़ी आंदी है मेरा गाजी उत्थे बावां कटवा के डिगा सी। एक शाह जी बीबी ज़ैनब है जिहड़ी आंदी है मेरे वीर नूं सजदे च इत्थे 13 ज़रबां वजियां ने। ओए जे हाय करो तो फिक्र आखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह दी कसम। एक ज़ारा दी ओ नूह है जिन्नू रोण वास्ते पूरे मैदान च जाना पिया। कदी आंदी सी मेरा इत्थे लगा है, कदी आंदी सी मेरा इत्थे डिगा है। मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं किथे किथे रोवां। मेरा पुत्र को बिस्मिल्लाह करा बाबा जी, मेरा पुत्र घोड़ियां दे सुमा च वड़ गया है। नहीं मेरा इत्थे भी सी, मेरा इत्थे भी सी। एडी औखी कहानी जे बिस्मिल्लाह करा, एडी औखी कहानी जे मेरे मुर्शद पाक कासिम दी। ये तुसा एक लफ्ज़ सुनिया होना है, तुसा लफ्ज़ सुनिया अमीर कासिम। एक बार आखो की आख्या जे अमीर। मैं प्याना, मैं लम्मा नहीं करना, मैं थोड़ा इम्तिहान नहीं लेना, मैं जल्दी छड़ देना जे। मातम बुलंद होया तो छड़ देंगा। अमीर कासिम, काशिफ शाह जी, हैदर शाह जी, बाबा नजफ शाह जी, बाबा जी पीर नवीश शाह। अमीर कासिम से क्या मुराद है? बाबा जी तारीख कहती है, मेरिया भैन तारीख कहती है, इससे मुराद ये है कि जदों कदी इमाम हसन इंज चुक के इंज करके ते सैयद नूं थले लांदे सन ना, अजे कासिम दे पैर नहीं सन लगदे, इमाम हुसैन फड़ लेंदे सन। फिर जो इमाम हुसैन लांदे सन ना तो गाजी शहनशाह फड़ लेंदे सन। जो अब्बास लांदे सन ना तो फिर मौला सज्जाद चुक लेंदे सन। एडा अमीर सी, एडा अमीर सी, अगरचे 13 साल का था, लुकमा माँ तोड़ के खिलाती थी। हाय बिस्मिल्लाह करा, एडा अमीर सैयद बाबा जी। एक बारी तुसा हाय की है ना मेरिया भैन, खास कर वो बीबियां जिन्हों के पुत्र जवान ने, एक बारी कासिम से उच्ची हाय करा जे। दुआ मंगो अल्लाह करे किसी मां का पुत्र विआह वाले दिन ना कतल हो जाए। मैं बिस्मिल्लाह करा बाबा जी, अल्लाह करे बिस्मिल्लाह, मरहबा मरहबा मरहबा। अल्लाह करे किसी माँ का बेटा शादी वाले दिन ना मारा जाए, तो फिर माँ भी बेवा होवे। बिल्कुल करीब तो होने लगा, बिल्कुल करीब तो। शब आशूर इमाम हुसैन खैमों का चक्कर काट रहे हैं। एक खैमे च जाके ना मेरे मौला दे कदम रुके। ये खैमा सी एक बेवा माँ का ते एक यतीम सैयद का। एक जुमला पढ़ के एक मकसद तो मैं सलाम कर लगा, तो थकाना मकसद नहीं।
इमाम हुसैन जो कोलों लंघे ना तो मेरे मौला के पैर रुके ने तो मेरे मौला इंज खलोते ने तो आवाज़ की पे आउंदी है, ये जो आवाज़ आउंदी है ना पई तुहाडी हाय छत नूं लग जानी है। एक माँ पे आंदी सी, कासिम मेरा पुत्र तुझे पता ना कि तू यतीम है, मैं बेवा हूँ। मेरा पुत्र अगर आज तेरा बाबा हसन होता ना तो फिर मुझे फिक्र नहीं थी। पुत्र मैं बेवा हाँ, तू यतीम है। अम्मा आखना की चाह रही हैं? मेरा पुत्र मैं ये आखना चाह रही हाँ, कल ऐसी बेमिसाल कुर्बानी दे मैं भी तेरी दादी ज़ारा दे मत्थे दे लैक हो जा, मैं सामना करन दे लैक हो जा। मेरा पुत्र इंज कर सकना कि ऐसी कुर्बानी होवे मैं पाक बीबी ज़हरा दा सामना कर सका। ओए किड्डी को हाय करेगा हलालिया, इंज हाय कर इत्थे बैठी बीबी फरवा तेनू दुआ दे। उठ के ना तो माँ दे पैर चुम के आंदा, अम्मा इजाज़त लेना तेरा काम है, कासिम यतीम सैयद का वादा हुआ कल हर माँ लाश पहचान के रोएगी। मरहबा मरहबा। अम्मा तू जितनी भी कोशिश करेगी ना, अम्मा तुझसे कासिम पहचान सैयद आदा, अम्मा तुझसे कासिम पहचाना नहीं जाएगा। मेरे अजीज़ों, फजर की नमाज से जंग शुरू हुई, बीबी ज़ैनब की चादर पे जंग ख़त्म हो गई। फजर की नमाज के बाद एक खैमे में 3 सैयद थे, जनाब अब्बास, बादशाह अकबर, सैयद कासिम। अकबर बादशाह और अब्बास बादशाह आपस में बात करते हैं। अकबर कहता चाचा कल सबसे पहले मौत की तरफ मैं जाऊंगा। तो अगों गाजी शहनशाह है, नहीं मेरा पुत्र तेरे जाने से ना मेरे मौला की आंखों का नूर ख़त्म हो जाए, कल मैं जाऊंगा। तो अकबर आंदा चाचा अगर तू गया ना तो मेरे बाबा की कमर टूट जाएगी। अकबर जाए तो नूर मुकदा है, गाजी जाए तो लक टुटदा है। इत्थों कासम अगे वध के आंदा है, तुसी दोवें मेरी गल सुनो ना, मैं जावांगा, मैं यतीम हाँ, मेरे जाने से ना किसी का नूर ख़त्म होता है। मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा, मेरे जाने से ना किसी की कमर का जोर ख़त्म होगा। इमाम हुसैन ने सुना, चीख मार के सैयद कहता तेनू किने आख्या है तेरे जानना कोई नुकसान नहीं। कासिम तेरे जाने से मेरे 2 नुकसान हैं और मेरे भाई हसन की निशानी। अज़ादारों, अली अकबर का लाशा आया, कासिम खैमे में आया, माँ ने मुंह फेर लिया, आंदा अम्मा की गल है? बीबी आंदी जब अकबर नहीं रहा तू जिंदा क्यों है? कहा अम्मा मैं 9 मरतबा चचा के पास गया हूँ, मेरा चचा मुझे देख के इजाज़त नहीं देता, रोता है, सीने से लगा के कहता है कासिम मैं दोबारा हसन की मैयत पे 70 तीर कैसे देखूँ और मेरे भाई हसन की निशानी। आंदा अम्मा की करा? बीबी आंदी कासिम तुझे याद है जब तेरे बाबा की आखिरी सांसें थीं, तेरे बाबा ने कुछ लिखा था और लिख के तेरे बाजू पे बांधा था और मुझे कहा था कासिम की माँ जब सबसे मुश्किल वक्त आए इस तहरीर को खोल। हाँ हाँ अम्मा बिल्कुल। बीबी पाक ने इंज करके खोले है, वो मेरे मुर्शद हसन दा खत सी। बीबी खत ते यतीम नूं लैके शाह जी टुरी है। बाबा जी किधर? जिथे मिट्टी ते बह के गाजी ते इमाम हुसैन जंग का मशवरा करते हैं पे। इमाम हुसैन का मुँह इधर है, गाजी का मुँह इधर है। इधरों ज़हरा दी वड्डी नूंह आई है, अलमा ले अब्बास जैसा बहादुर तलियां टेक के आंदा मौला असी उजड़ गए, मौला आज वो आ रही है जो पहले कभी नहीं आई। मौला उधर देख हसन मौला की बेवा। इमाम ने कहा भाभी अम्मा कैसे आना हुआ? फरमाया मैं तेरे भाई का ख़त लाई हूँ। जब इमाम ने ख़त खोला तो लिखा था जब भी मेरा यतीम माँ के साथ इजाज़त लेने आए मैं हसन प्याना इजाज़त दें, इनकार ना करें। इमाम आख्या हुण कोई इनकार की गुंजाइश नहीं, वड्डा हुक्म आ गया है, इत्थे हुसैन का इख्तियार खत्म है, मेरे वड्डे वीर हसन का इख्तियार है। आ कासिम भाभी अम्मा तुसी जाओ खैमे च, आ कासिम मेरे नाल। ए जुमला जे किन्ना को सुनना जे मुसैब ए जुमला दसेगा। इत्थों फड़ के नजफ शाह इत्थों फड़ के ते मेरा मौला खैमे लै गए ने। इधर देखा जी जदों मेरे मौला ने अली अकबर नूं तैयार किया ना ते इंज अमामा बन के ना इंज, इधर देखा जी ये यतीमी का एहसास है तो उच्ची हाय करा जे। ये इंज अली अकबर नूं बन के ना इंज ते इमाम हुसैन ने पहलों इत्थों चुम्या तो फिर इत्थों। जदों हुसैन अकबर नूं पे चुमदा है ना उथे कासम मां का मोढा हिला कहता अम्मा मेरा बाबा भी मुझे ऐसे ही चुमता था। हाय
ہائے یتیمی، ہائے اب تیرا چہرہ پھٹ گیا بھائی، اب تیرا چہرہ پھٹ گیا، ہاتھ پکڑنا، ہائے یتیمی، ہائے یتیمی۔ میں بسم اللہ کراں بھائی جان ایتھوں پڑھ کے، بھائی جان میں تنگ نہیں کرنا، میں چھڈ لگا ایتھوں پڑھ کے نا ایتھوں تے امام حسین خیمے لے گئے نے۔ امام حسین نے اکبر نو صرف امامہ بنیا سی۔ ہن میں اپنی بھیناں نوں دساں، میریاں ماواں میریاں تیاں میریاں بھیناں توں دساں امام حسین نے قاسم نو تیار کیویں کیتا ہے؟ پہلو عربی سن لو پھر ترجمے تے ہائے کرے جے، تساں ہائے کر کے مینوں دسنا ہے کہ امام حسین انج کیتا کیوں ہے، یہ تہاڈی ہائے دسے گی۔ روایت آندی ہے جدوں امام اندر لے گئے نا قاسم نو، امام نے قاسم کو ایسے تیار کیا، البسا ثیابہ کا صورت الکفن، امام نے قاسم کو ایسے تیار کیا جیسے جوان کو کفن دیا جاتا ہے۔ میں بسم اللہ کراں کیونکہ میرا مرشد جانتا تھا نا بعد میں لاش کفن کے لائق نہیں رہے گی۔ اور ذرا ذہن چلے ہو 13 سال کا سید یتیم ہو اور کفن پہنا ہوا ہو۔ امام حسین نے اکبر کو بھیجا ایتھوں چومے جتھے برچھی وجنی ہے، اونو محمد کو بھیجا ماتھے چومے، عباس کو بھیجا ہاتھ چومے، سارے میرے نال رل کے ہائے کر دیو۔ میریاں بھیناں جدوں قاسم دی واری آئی ہے نا تے رو کے امام حسین دا قاسم لیٹ جا، قاسم لیٹا۔ کبھی حسین پاؤں چومتے ہیں، کبھی پنڈلیاں چومتے ہیں، کبھی سینہ چومتے ہیں، کبھی پسلیاں چومتے ہیں، کبھی شانے چومتے ہیں، کبھی ماتھا چومتے ہیں۔ آندے نے کتھوں کتھوں چوما، ہر چوز تے گھوڑے بھجن نہیں، اور میں کتھوں کتھوں چوما۔ کفن پوا کے نا کفن امام شادی حوصلہ نویں شادی حوصلہ بابا جی کفن پوا کے امام آندے نے اس خیمے میں تیری پھپھیاں اور مائیں بیٹھی ہیں، جا کے آخری سلام کر۔ اے ہن میریاں بھیناں دسن گیاں کہ تہاڈا جوان ویر زندگی دے وچ کفن پا لوے تے بھیناں کو ویکھیا جاندا ہے؟ انج کر کے کفن پا کے نا تے یتیم سید بابا حیدر شاہ اوتھے جا کے آندا پھپھیاں یتیم کا آخری سلام، میریاں بھیناں میرا آخری سلام۔ اور سید زادیوں نے ماتم کیا۔ امام حسین نے ایتھوں پھڑیا قاسم نو تے نجف شاہ نال دے خیمے جا کے آندے نے ہن اے تیرا چاچا ہی تو جان تیرا چاچا جانے۔ ایتر وڑ کے تے امام شہزادے قاسم کہا چاچا میرا سلام۔ ایڈے ایڈے موٹے اتھرو غازی پہ روندا ہے تے رو کے آندا بی بی زارا اس واسطے میری دعا منگی جے کہ میرے ہوندیاں سید کفن پا لین۔ انج ویکھ کے آندا چاچا میرا آخری سلام۔ چاچا کوئی حکم ہے تے کر۔ اوے ٹھوکر والےو غازی دا حکم ہوے تے تسی رو کے ہائے نہ کرو، اے نہیں ہو سکدا۔ غازی شہنشاہ چیخ مار کے آندا ہے آج استاد نہیں چاچا بن کے پہ حکم دینا قاسم اوہ ذرا رج کے لڑی، ان میں وہ بندے بھی ہیں جنہوں نے حسن کے جنازے پہ تیر مارے۔ اوہ تو حد کا حوصلہ اوہ تجھے یتیم کرنے والے بسم اللہ کرا۔ اور تیرے باپ کے قاتل بھی میدان میں ہیں۔ عزادارو قاسم خوب لڑا۔ ارزق کے 7 بدماش بیٹے آئے۔ غازی شہنشاہ ٹیلے ایک بار سال ہو اللہ تہاڈا پرسہ قبول کرے۔ میں 2 منٹ اور پڑھنا میرا دل سی چھڑ دیاں۔ ایک بار سال ہو جی اللہ تہاڈا پرسہ قبول کرے۔ ایک بار سال ہو ایڈا وڈا جملہ آکھے لگا تہاڈیاں چیخاں چھت نوں لگ جانیاں نے۔ غازی شہنشاہ کربلا میں ٹیلے کے پاس آئے ٹبے کے، اور شہزادہ قاسم کو جنگ کے مہارت بتا رہے ہیں۔ قاسم ہونا انج کر، ارزق پہلوان کے 7 بیٹوں کو سید قاسم نے قتل کیا۔ پاگلوں کی طرح ارزق خود نکلا۔ انہیں غازی شہنشاہ نے قاسم گرز مارے گا دائیں طرف ہو جا، قاسم نیزہ مارے گا بائیں طرف ہو جا، قاسم تلوار آئے گی نیچے جھک جا، قاسم اب وار کر، اب اس کا سر اڑے گا۔ قاسم نے وار کیا، سر اڑا۔ ایتھے میں ترلا کر لگا میں لمحہ نہیں پڑھنا چلا میں۔ ایک باری انج طوفان آئے ہم شکل پیغمبر سے پتہ لگے حلالی موالی میرے ویر میری بہناں رون آئے نے۔ جدوں ارزق مرے نا کاشف شاہ ادوں عمر سعد آندا ہے اسے بچہ نہ سمجھو، یہ حسن کا بیٹا علی کا پوتا ہے۔ آندا ہے ہر طرف سے حملہ کرو۔ اور جدوں سارے پاسوں فوجاں آئیاں نے قاسم پیچھوں وے کے آندا ہے چچا اب کیا کروں؟ فرمایا قاسم اب اللہ کے حوالے۔ اور پتھروں کی حوصلہ پتھروں کی بارش، کوئی پتھر یہاں لگتا ہے، کوئی پتھر یہاں لگتا ہے، کوئی تیر یہاں لگتا ہے۔ شادی ایک مرتبہ چاہتا تھی حملہ، بیٹا حوصلہ۔ ایک مرتبہ حملہ ہوا تلواروں کا، وہ زین پہ تھا تو قاسم تھا، زمین پہ آیا تو تقسیم ہو گیا۔
کہا چچا میرا آخری سلام. حسین گھوڑا لے کے میدان میں آئے. مشرق کے گھوڑے مغرب میں بھاگ گئے. شادی مغرب کے گھوڑے مشرق میں بھاگ گئے. ایک مرتبہ حسینہ کہتا قاسم تو کہاں ہے؟ قاسم تو کہاں ہے؟ اچار ہو کے چما پاسوں وے کے اندر میں امام ہو کے حکم دیتا ہوں بتا تو کہاں ہے؟ گھوڑے کے سموں سے آواز آئی چچا میں یہاں ہوں، چچا میں یہاں ہوں، چچا میں یہاں ہوں. ایک مرتبہ شبیر نے امامہ کھولا، شاجی زمین پہ بچھایا، کوئی ٹکڑا وہاں سے کوئی ٹکڑا وہاں سے، آخری جملہ کوئی ٹکڑا وہاں سے. گٹھری یتیم کے بھائی آواز نہیں، یتیم کی گٹھری بنا کر شبیر خیمے میں آیا. اینج گٹھری رکھی ہے، اینج بی بی زینب دے وال کھلے نے، ہر سید زادی نے ماتم کیتا ہے. اینج امام حسین دیکھ کے کہتے ہیں اماں فضا اچھی ہے کہہ رہے تھے اماں دولے کی ماں کہاں گئی؟ فضا خیمے میں گئی. کہا قاسم کی ماں قاسم ملنے آیا ہے. بی بی آندھی ہے کوشش تو کب سے کر رہی ہوں، جب سے میرا قاسم گرا ہے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. شادی ایتھو ماں میری بہنا ایتھو ماں نو پھڑ کے جناب فضا لے آتا ہے. اینج بی بی بیٹھی ہے، چٹے وال کھول کے قاسم کا لہو پکڑ کے بالوں پہ لگا کہتی ہے میرے مہدی کی حسرت ہے، وہ میرا یتیم بیٹا، وہ میری خواہش تھی وہ تجھے سیرے لگا. ماتم حسین